آج کی گفتگو کا موضوع ہے کاش اس عید پر اپنی انا بھی ذبح کر دیتے جو بات بات پر میں کرتی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ سے شیئر کروں گا۔ جانوروں کی قربانی تو ہم نے کر لی، لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے اپنے نفس کی قربانی کا، اپنی انا کی قربانی کا، اپنی بے جا خواہشات کو قربان کرنے کا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، چلو قربان کر ڈالیں انا کو، خود پسندی کو، عداوت کو، کدورت کو، جہالت اور نفرت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ دلوں کو بانٹنے والی، دلوں کو توڑنے والی ہر ایک بیکار عادت کو چلو قربان کر ڈالیں، کہ قربانی علامت ہے خدا کو راضی کرنے کی، بدی کی ہر علامت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اگر قربانی کرنے کا مقصد اور اس کا مطلوب سمجھا جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ قربانی صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنی انا کو قربان کرنے کا، اپنی جہالت کو، اپنی نفرت کو، اور وہ سارے بد اخلاقیوں کو قربان کرنے کا نام ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ خود پسند ہے اور اپنی انا کے اوپر کسی صورت بھی حرف نہیں آنے دیتا، اپنی انا کا بت توڑنے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مسلمان، ایسا شخص جو کہ دشمنیوں، عداوت پر اڑا ہوا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے تو ان سے قطع تعلقی کر بیٹھا ہے، انا پسند بن چکا ہے، اپنی انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا ہے اور اس کی صلح کی طرف نہیں آتا، اس عداوت کو ختم کرنے کی طرف نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2565، آپ نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو، ہفتے میں ہر جمعرات اور سوموار کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس بندے کے جس کی کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے۔ اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اسی حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا، سوائے اس بندے کے جس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کسی جگہ اس کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو نہیں پہنچ رہی، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، دشمنی اور عداوت رکھے ہوئے ہے اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح نہیں کروں گا، اپنی اس دشمنی اور عداوت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ ہر جمعرات اور سوموار کو یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔
ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کا بڑا عملی نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کتنا صبر و تحمل، برداشت اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا۔ اس دن مکہ کے تمام ظالم، جابر، حکمران، کفار و مشرکین سب کے سب آپ کے سامنے بے بس اور گردن جھکائے کھڑے تھے۔ سارے کانپ رہے تھے کہ آج ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہیں اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بے مثال نمونہ پیش کیا، کس قدر وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سرداران قریش، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ سے اچھے سلوک کا ہی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج موقع تھا اپنی ان تمام دشمنیوں کا بدلہ اٹھا لیتے۔ آج موقع تھا کہ وہ تمام عداوتیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھا رکھی تھی اس کا بدلہ چکا دیتے۔ ان تمام اذیتوں کا، ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام تکالیف کا آج بدلہ چکاتے جو کہ مکہ میں رہتے ہوئے یہ کفار و مشرکین نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، آپ کے اصحاب کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا۔ لیکن آپ نے ایک عمدہ مثال پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنی ضد پر اڑے نہیں رہے، اپنے بدلے اور انتقام کی آگ کو ہوا نہیں دی، بلکہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے، وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا ہے، صبر و تحمل اور برداشت کا سبق دیا ہے۔ اپنی انا کے بت کو توڑ کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تمہارا اصلی دشمن بھی تمہارے سامنے آ جائے اور وہ کسی کام کا نہ رہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے وہ عملی نمونہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، اپنی انا کا بت توڑنے کا، اپنی انا کو ذبح کرنے کا، اپنی انا کو قربان کرنے کا، اپنے نفس کی اندرونی بے جا خواہشات کو قربان کرنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ غصہ کرنا، 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنے والا جہنمی ہے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرما دیا 1 سال تک اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کیے رکھنا، اس کو نہ بلانا، کسی بات پہ ناراض رہنا، اپنی انا کا مسئلہ بنائے رکھنا، اپنی ضد پر اڑے رہنا، 1 سال تک اگر ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4915۔ ناراضگی 3 دن تک رکھی جا سکتی ہے، 3 دن تک ہم ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ اگر 3 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر صلح کرنا لازمی اور ضروری ہے، پھر صلح کی طرف آنا ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ بات مہینوں سالوں تک پہنچ گئی ہے تو پھر یاد رکھنا ایسے ہے کہ جیسے اس کو قتل کر دیا ہے، اور پھر اس وقت تک وہ انسان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ اپنے اس قبیح فعل کے اوپر توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو ناراض دوستوں میں سے، ناراض دڑوں میں سے اگر کوئی دڑا پہل کرتا ہے، صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صلح کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی انا کا بت توڑ دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ان میں سے بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو ابتدا کرے، جو صلح کرنے کی پہل کرے، وہ گروہ، وہ دھڑا، وہ مسلمان بھائی بہترین ہے۔
اور جو تواضع اختیار کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے ہوئے سیز فائر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، وہی اللہ کی نظر میں فتح یاب ہے، اللہ کی نظر میں بلند وہی ہے، اللہ کی نظر میں اونچا وہی ہے۔ ہماری نظر میں تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کو عین میدان میں گرا دے، ہماری نظر میں وہ بہادر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہادر کون ہے؟ عاجزی والا، تواضع اختیار کرنے والا۔ آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو تواضع اختیار کرنے والا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گراتا نہیں ہے، جو کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گرا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ شکست کھا گیا ہے، یہ اپنے دشمن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، اس نے اپنی آواز کو دبا دیا ہے، بظاہر جو ہمیں شکست خوردہ نظر آ رہا ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے رفتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ بلندیوں سے نوازتے ہیں، جو اس طرح صلح جوئی کو پسند کرتا ہے اور باوجود طاقت کے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اجتناب کیا، لڑائی سے پرہیز کیا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کا محل تیار کریں گے، اور جس نے نہ صرف جھگڑا کرنے سے اجتناب کیا بلکہ اعلیٰ اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا، حسن خلق کا بھی مظاہرہ کیا، تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں محل تیار کیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنی بڑی نیکی ہے، اپنی انا کو ذبح کرنے کا، اپنے نفس کو دبانے کا، اپنی بے جا ضد، اپنی بے جا خواہشات کا گلا گھونٹنے کا، سیز فائر کرنے کا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔